السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برزخ سیریز میں ہم نے ارواح، جو مومنین کی ارواح برزخ میں ہیں، ان کی ملاقات، یہاں جانے والی جو روح ہوتی ہے، اس سے مختلف واقعات آپ سے شیئر کیے ہیں، مختلف روایات آپ سے شیئر کی ہیں۔ کچھ اور اسی سلسلے کی روایات لیکن کچھ اور کتب سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، ملتی جلتی باتیں ہیں لیکن آپ کے علم میں اضافے کے لیے آپ سے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اس ضمن میں امام ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب روایت بیان کرتے ہیں۔ اب ساتھ ساتھ یہ علمی نکتہ بھی آپ کو دیتا چلا جاؤں کہ ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب یہ وہی ہیں جنہیں آپ امام نسائی کے نام سے جانتے ہیں۔ تو امام نسائی کی کنیت ابو عبد الرحمن ہے کہ آپ عبد الرحمن کے والد ہیں، اور آپ کا جو نام ہے وہ احمد ہے، اور آپ کے والد کا نام شعیب ہے۔ تو ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب امام نسائی کے طور پر زیادہ تر لوگ آپ کو جانتے ہیں۔ متوفی ہیں آپ 303 ہجری میں، آپ نے وفات پائی۔ آپ روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مومن پر موت کا وقت آتا ہے تو اس کے پاس رحمت کے فرشتے سفید ریشم کو لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے روح نکل، اور اللہ تم سے راضی ہے، اور تم اللہ سے راضی ہو، اللہ تم سے راضی ہے، تم اللہ کی راحت اور خوشی کی طرف نکلو اور رب کی رضا کی طرف نکلو۔ پھر روح مشک کی پاکیزہ خوشبو کی طرف نکلتی ہے، حتیٰ کہ بعض فرشتے اس روح کو لیتے ہیں اور اس کو آسمان کے دروازے کی طرف لاتے ہیں، اور آسمان والے کہتے ہیں یہ کیسی پاکیزہ خوشبو ہے جو زمین کی طرف سے آئی ہے۔ پھر وہ اس روح کو مومنین کی ارواح جو آلریڈی برزخ میں موجود ہیں ان سے لا کر ملاتے ہیں، اور یہ مومنین کی ارواح اس نئی آنے والی روح کو دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے، جیسے کوئی شخص اپنے بچھڑے ہوئے دوست سے مل کر خوش ہوتا ہے۔ تو اس کیفیت کو ہم الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے، وہ ارواحوں کی کیا کیفیت ہوتی ہے، بس ہم یہ جانتے ہیں کہ ہم اپنے کسی پیارے سے کافی عرصے کے بعد ملیں، اس سے زیادہ خوشی ان کو ہوتی ہے۔ اچھا، پھر وہ اس سے پوچھتے ہیں جو ارواح ہوتی ہیں مومنین کی، جیسا پہلے بھی میں نے آپ سے ذکر کیا کہ فلاں کا کیا حال ہے، فلاں کا کیا حال ہے، اور وہ خود ہی پھر کہہ اٹھتے ہیں کہ یار اسے تھوڑا سا آرام کرنے دو، یہ ابھی کرب سے آئی، یعنی ابھی دنیا سے نکل کے آئی ہے، دنیا کے غم، دنیا ایک غم کی جگہ ہے مومن کے لیے، قید خانہ ہے۔ تو جب وہ کہتے ہیں کہ بھئی دیکھو فلاں شخص کے بارے میں بتاؤ، تو وہ پھر ان سے کہتا ہے، وہ آنے والی روح کہتی ہے کہ بھئی وہ تو ہم سے پہلے فوت ہو گیا، وہ یہاں نہیں آیا۔ تو پھر وہ خود ہی کہتے ہیں، معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے ناراض اور اس کو یہاں پر انٹری نہیں ملی۔ اچھا، اسی طرح کافر کا معاملہ بالکل الٹ ہوتا ہے، بدبودار ہوتی ہے، اس کو کھینچ کے نکالا جاتا ہے، جہاں سے جاتی ہے اس کی بدبو ہوتی ہے، آسمانوں میں اسے انٹری نہیں ملتی، اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کو زمین کی طرف دوبارہ پھینک دیا جاتا ہے، اور زمین والے بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ کیسی ناگوار بو آ رہی ہے، تو پھر اس کو کفار کی روحوں کی طرف لے جاتے ہیں جو سجین میں ہیں۔ تو امام نسائی نے اسے روایت کیا، حدیث 1832۔ آپ نے اکیلے سے روایت نہیں کیا، امام ابن حبان بھی اسے صحیح میں روایت کرتے ہیں حدیث 3014 کے تحت، اور امام حاکم نے اسے المستدرک میں روایت کیا ہے۔ اچھا، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ شرح الصدور جو آپ کی بہت مشہور کتاب ہے، اس کے پیج 64 پر، اور امام بزار اور امام ابن مردویہ، یہ دونوں حضرات بھی اپنی اپنی کتابوں میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت لاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مومن پر موت کا وقت آتا ہے تو اس کے پاس فرشتے ریشم میں مشک اور گلے ریحان کے گچھے لے کر آتے ہیں۔ تو پچھلی روایت میں یہ بات نہیں تھی، تو واو اس سے اندازہ کریں، وہ صرف جنت کا سفید ریشم نہیں ہے بلکہ خوشبوؤں میں رچا بسا ہوا وہ ریشم ہے، اور خوشبوئیں بھی وہ جو جنت کی ہیں، اور ریشم میں مشک اور گلے ریحان کے گچھے لے کر آتے ہیں، یعنی صرف کپڑا ہی نہیں لاتے بلکہ جنت کے ساتھ پھول بھی لاتے ہیں اس کے استقبال کے لیے۔ پھر اس کے جسم سے
روح اس طرح نکال لیتے ہیں جس طرح آٹے سے بال نکال لیا جاتا ہے، بڑی صفائی سے، بڑی آسانی سے، اور کہا جاتا ہے کہ اے پاکیزہ روح، اللہ کی خوشی اور اس کی کرامت کی طرف راضیہ اور مردیہ ہو کے چل۔ راضیہ اور مردیہ یعنی تو اپنے رب سے راضی، تیرا رب تجھ سے راضی، اور اس کو پھر ریشم میں لپیٹ کر علیین کی طرف لے جاتے ہیں، اور کافر کا معاملہ بالکل الٹ ہوتا ہے۔ تو اس روایت کو ان کتب میں روایت کیا گیا ہے۔ تو بہرحال کچھ اور باتیں جو ان روایات میں آتی ہیں وہ آج آپ سے شیئر کرنا چاہتا تھا، تاکہ آج کے درس کا ناغہ نہ ہو، کیونکہ میں پچھلے 17-18 گھنٹے سے جاگ رہا ہوں، اور میں ابھی واپس آیا ہوں۔ اس وقت باہر شدید سنو ہو رہی ہے، اور اب صبح پھر صاف کریں گے۔ سنو جتنی جمع ہو جائے گی اس کو آپ لوگوں کو، جو لوگ یہاں نہیں رہتے، ہم پھر ان کو بیلچوں وغیرہ سے اٹھاتے ہیں، یا جس کے پاس مشین ہو مشین سے اٹھاتا ہے، تو صفائی صبح کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اب سوتے ہیں، پھر فجر پہ انشاءاللہ تعالی باقی معاملات دیکھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔